حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے قریب سے گزر ہی رہے تھے کہ اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شکاری دریا کے قریب آیا۔ اس نے سورج کو سجدہ کیا اور کچھ کفریہ کلمات کہے، اس کے بعد جال دریا میں پھینک دیا۔ بس جب اسے باہر کھینچا تو اس میں بہت سی مچھلیاں پھنس چکی تھیں۔ اس نے یہ کام 3 بار انجام دیا اور ہر بار اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بس اس شکاری نے مچھلیاں اٹھائیں اور وہاں سے چلتا بنا۔ اس کے بعد ایک اور شکاری وہاں پر آ گیا۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور شکر خدا بجا لایا۔ اس کے بعد اپنا جال دریا میں پھینکا۔ جب اسے باہر کھینچا تو اس میں ایک صرف چھوٹی سی ہی مچھلی پھنسی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خدایا، یہ کیا ماجرا ہے کہ کافر شخص نے کفریہ فعل انجام دیا تو اسے بہت زیادہ مچھلیاں نصیب ہوئیں، اور تیرے مومن بندے کی قسمت میں صرف ایک مچھلی ہی کیوں؟ بس اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنی دائیں طرف نگاہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس طرف نگاہ کی تو انہوں نے بہت ساری نعمتیں دیکھیں کہ جو اللہ نے بندہ مومن کے لیے فراہم کی ہوئی تھیں۔ بس اللہ نے دوبارہ حضرت موسیٰ پر وحی کی کہ اپنی بائیں جانب دیکھو۔ انہوں نے جب اس طرف دیکھا تو انہیں سخت قسم کے عذاب نظر آئے کہ جو اللہ نے اپنے کافر بندے کے لیے تیار کیے ہوئے تھے۔ بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تمام عذاب کے جو کافر کی گھاٹ میں ہیں، ان کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ مچھلیاں اسے کیا فائدہ دے سکتی ہیں، اور وہ تمام نعمتیں کہ جو بندہ مومن کے لیے ہیں، ان کے مقابلے میں کہ جو آج کچھ میں نے اسے کم دیا ہے، یہ کتنا اس کے نقصان میں ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، جس شخص نے تجھے پہچان لیا اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ تو جو کچھ اس کے لیے انجام دے وہ اسی پر راضی ہو۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون حکم خدا سے فرعون کے پاس گئے اور اسے خدائے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی تو فرعون نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ جناب موسیٰ و ہارون جب وہاں سے پلٹے تو راستے میں موسلا دھار بارش کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مجبور ہو کر اپنی ماں کی رشتہ دار ایک بوڑھی عورت کے گھر گئے اور رات وہاں پر بسر کی۔ اس بوڑھی عورت نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون سو رہے ہیں اور فرعونی سپاہی انہیں پکڑنے کے لیے گھر کے قریب ہو رہے ہیں۔ بس وہ بوڑھی عورت ڈر گئی کہ فرعون کے درندہ صفت سپاہی کہیں موسیٰ و ہارون کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ بس اسی دوران میں عصائے موسیٰ اژدہا بن کر گھر سے باہر آیا اور فرعونی سپاہیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ان کے 7 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد گھر پلٹ آیا۔ جس وقت جناب موسیٰ و ہارون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو اس بوڑھی عورت نے انہیں فرعونی سپاہیوں سے عصا کی جنگ کے بارے میں بتایا، اور اسی وقت موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آئیں اور ان کی رسالت و نبوت کی تصدیق کرتی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند قدوس نے موسیٰ بن عمران پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں ہی کیوں اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے منتخب کیا اور کسی اور کو کیوں نہیں کیا، یعنی تمہارے ساتھ بات کی ہے تو تم کلیم اللہ کی منزل پر پہنچے ہو۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ نہیں، مجھے اس کا راز معلوم نہیں۔ بس اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ پر وحی نازل فرمائی، میں نے اپنے تمام بندوں کو الٹ پلٹ کیا، یعنی ان کی مکمل تحقیق کی ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی تیری طرح اپنے حضور میں خاشع تر اور خاضع تر نہیں پایا۔ مزید فرمایا کہ اے موسیٰ، تم جب بھی نماز پڑھتے ہو تو اپنا رخسار مٹی پر رکھتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا بلند ترین مرتبہ اپنے آپ کو خداوند متعال کی ذات برحق کے سامنے زیادہ سے زیادہ حقیر کرنا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے نزدیک سے گزرے تو وہاں پر ایک چشمہ دیکھا۔ اس کے پانی سے وضو کیا اور پہاڑ پر جا کر عبادت خدا میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران میں انہوں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار شخص چشمے کے قریب آیا، اس سے پانی نوش کیا اور وہاں پر ایک تھیلی کے جو درہموں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہاں پر ایک گڈریا آیا تاکہ اس چشمے سے پانی پیے۔ اس کی نگاہ
درہموں سے بھری ہوئی اس تھیلی پر پڑی۔ اس نے وہ اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر سر پر ایندھن اٹھائے ہوئے تھکا ماندہ ایک بوڑھا شخص چشمے کے پاس آیا۔ اس نے ایندھن زمین پر رکھا اور استراحت کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس دوران میں وہی گھڑ سوار شخص اپنے درہموں کی تلاش میں چشمے پر آ پہنچا۔ جب اسے وہاں پر اپنی تھیلی نہ ملی تو وہ بوڑھے شخص کے پاس چلا گیا کہ جو وہاں پر سو رہا تھا۔ اس سے کہا کہ میری درہموں کی تھیلی تم نے اٹھائی ہے، کیونکہ تمہارے علاوہ یہاں پر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ مجھے تمہاری تھیلی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ گھڑ سوار شخص اور بوڑھے کے درمیان گفتگو کا تبادلہ ہوتے ہوتے بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ گھڑ سوار نے بوڑھے کو جان سے مار دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت موسیٰ کہ جنہوں نے یہ واقعہ ظاہراً برخلاف عدالت دیکھا، انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اے پروردگار، ان اموار میں عدالت کیسی ہے؟ بس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس بوڑھے شخص نے اس گھڑ سوار کے باپ کو قتل کیا تھا، آج اس کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اور وہ گھڑ سوار کا باپ اس گڈریے کے باپ کا اتنا ہی مکروز تھا کہ جتنے درہم اس تھیلی میں تھے۔ آج گڈریے کو اس کا حق مل گیا ہے، بس اس طرح سے قصاص بھی ہو گیا اور قرض بھی ادا ہو گیا۔